عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر۔ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے۔ گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے، اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے۔ کسے باشا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہیں۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہوا کرے کسی کی روح موجود ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں۔ مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ کی۔ اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے۔ فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے۔ اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے؟ میرا کام بننا چاہیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ۔ اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے۔ اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں۔ مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا۔ سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ۔ عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا۔ یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا۔ یہ کروں گا تو شرک۔ موجود ہے کرامن کاتبین ہے کہ نہیں؟ موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی۔ جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ آج 8واں دن ہے، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں، وہ سمجھ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ فخر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقتاً مومن ہے، جو واقعتاً ایمان کا رمز آشنا ہو گیا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ اشد حبا للہ، یہ عبادت کا وہ باطنی روح والا پہلو۔ اب ذرا آئیے سورہ زمر سے آگے چلیے۔ سورہ مومن کی میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا، وہ یہاں پر تباہ شدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میری گفتگو میں اس وقت اصل فوکس میں وہ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ضمن نوٹ کر لیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ،
الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دعا ہی اصل عبادت ہے۔ جس کو آپ پکارتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے، جس کو آپ نے مشکل کشا سمجھا ہے وہی آپ کا معبود ہے، جس کو حاجت روا مانا ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ یہ ہے وہ دعا کا پہلو۔ اس دعا کے ضمن میں اگرچہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر لا تدعوا مع اللہ احدا، دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کر لینا، یہ شرک فی الدعا ہے۔ لیکن مضمون کی مناسبت دیکھیے کہ سورہ مومن کے جو سورہ زمر کے متصلاً بعد آتی ہے، اس میں ایک تو وہ آیا مبارکہ دعا کے موضوع پر، وہ اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اور جمعوں کے خطبوں میں آپ نے بارہا سنی ہوگی، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے پکارو مجھے، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور چونکہ دعا ہی عبادت ہے لہذا فرمایا وہ لوگ جو بربنائے استکبار میری عبادت اور مجھ سے مانگنے سے ابا کرتے ہیں انہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم کا ایندھن بننا پڑے۔ تو اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ کہ اس سورہ زمر کے ساتھ جو اس کا ربط و تعلق ہے وہ واضح ہوتا ہے آیات نمبر 65 اور 66 کو۔ یہ آیت نمبر 60 تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ آیت نمبر 65 ہے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ دیکھیے وہی لفظ یہاں، وہ اللہ ہے، وہ زندہ جاوید ہستی کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس پکارو اسے، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو۔ اگر دعائیں کرتے رہو اور اخلاص فی الاطاعت نہیں ہے، دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں۔ یہ دعا کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہے۔ یہ جو آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ آپ نے نقشہ کھینچا کہ ایک شخص ہے جو بہت دور سے سفر کر کے حرمین پہنچا ہوا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، یا جبل نور پر دھینگا مشتی کر کے اوپر پہنچا ہوا ہے، سب سے اوپر پہلوان قسم کا آدمی، اور اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور پکار رہا ہے اللہ کو، رجلا اشعث اکبر یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کپڑے غبار آلود ہیں، بال گردے سے اٹے ہوئے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا رہا، یا رب یا رب۔ وَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حالانکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام سے بنا ہے، حرام غذا سے تن و تخش بنایا ہوا ہے،